کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مشہور اہرام کس ملک میں موجود ہیں؟ آخر وہ کون سی سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پہلے فرعون حکومت کیا کرتے تھے؟ کیا واقعی مصر کے اہراموں میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں آج تک سائنس بھی مکمل طور پر حل نہیں کر سکی؟ اور دریائے نیل کو مصر کی زندگی کی شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستو، آج ہم سفر شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کا جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، ایک ایسا ملک جس نے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کو جنم دیا اور جس کے عجائبات آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مصر کی۔ اس خصوصی سیریز میں ہم مصر کے عظیم اہرام اور اسرار فرعونوں، تاریخی مقبروں، دریائے نیل، قدیم مندروں اور جدید شہروں کی سیر کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ مصر کی تاریخ اتنی مشہور کیوں ہے، وہاں ہر سال لاکھوں سیاح کیوں آتے ہیں، اور آخر مصر کے وہ کون سے راز ہیں جو اسے دنیا کے سب سے منفرد ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی مصر کے حیرت انگیز دنیا کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مصر کی سیر کو۔ مصر، جسے عربی زبان میں مصر اور انگریزی میں ایجپٹ کہا جاتا ہے، شمالی افریقہ میں واقع ایک انتہائی اہم ملک ہے۔ یہ ملک اپنی قدیم تاریخ، منفرد ثقافت اور شاندار تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کے شمال میں بحیرہ روم جبکہ مشرق میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں مغرب کی جانب لیبیا اور جنوب میں سوڈان شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر دو براعظموں افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ افریقہ کے بڑے شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ آج مصر کی آبادی کروڑوں میں ہے اور یہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح جب مصر کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں تاریخ، ثقافت اور قدیم تہذیب کا تصور ابھر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کو دنیا کے اہم ترین تاریخی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصر کی جغرافیائی اہمیت نے اسے صدیوں سے تجارت، سیاست اور ثقافت کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک یہ ملک دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر ہم مصر کے قدرتی ماحول کی بات کریں تو یہاں کا زیادہ تر حصہ صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ وسیع و عریض صحرا دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور یہی صحرا مصر کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تاہم ان خشک علاقوں کے درمیان ایک ایسا قدرتی خزانہ بھی موجود ہے جس نے ہزاروں سالوں سے مصر کو زندگی بخشی ہے۔ مصر کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے جبکہ سردیوں میں نسبتاً خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے سیاح مصر کا رخ کرتے ہیں۔ مصر کے ساحلی علاقے بھی اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں، جہاں نیلے پانی اور دلکش مناظر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بحیرہ احمر کے ساحل دنیا کے خوبصورت ساحلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی قدرتی تنوع مصر کو ایک منفرد سیاحتی مقام بناتا ہے۔ یہاں صحرا، ساحل، شہر اور تاریخی مقامات سب ایک ہی ملک میں موجود ہیں۔ یہی خصوصیت مصر کو دوسرے ممالک سے مختلف بناتی ہے۔ مصر کی موجودہ زندگی میں قدیم اور جدید دور کا ایک منفرد امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہاں جدید عمارتیں، مصروف سڑکیں اور ترقی یافتہ شہری زندگی موجود ہے، تو دوسری طرف صدیوں پرانی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ قاہرہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے انسان کو جدید دنیا اور قدیم تاریخ دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ مصری عوام اپنی مہمان نوازی، ثقافت اور روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے بازار، کھانے، لباس اور روزمرہ کی زندگی سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوتی ہے۔ مصر کی معیشت میں سیاحت کا اہم کردار ہے اور ہر سال لاکھوں افراد اس ملک میں سیر کے لیے آتے ہیں۔ مصر نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت بلکہ اپنی جدید ترقی کی وجہ سے بھی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ آج کا مصر ایک زندہ، متحرک اور ترقی پذیر ملک ہے جو اپنی قدیم شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جدید دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کا سفر ہر سیاح کے لیے ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا ذکر کریں تو مصر کا نام سب سے نمایاں ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر علاقے ترقی یافتہ نہیں تھے، اس وقت مصر میں ایک عظیم تہذیب جنم لے چکی تھی۔ مورخین کے مطابق قدیم مصری تہذیب کا آغاز تقریباً 5000 سال قبل ہوا۔ اس تہذیب کی بنیاد دریائے نیل کے کنارے رکھی گئی، جہاں زرخیز زمین اور پانی کی فراوانی نے انسانی آبادی کو ترقی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہات بستیوں میں اور بستیاں شہروں میں تبدیل ہونے لگی۔
مصری لوگوں نے زراعت کو منظم انداز میں اپنایا اور خوراک کی پیداوار میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ قدیم مصر کے لوگ نہ صرف محنتی تھے بلکہ علم و فن سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو منظم اصولوں کے تحت چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس نے آنے والی نسلوں کو حیران کر دیا۔ آج بھی مصر کی قدیم تاریخ انسانی ترقی کی ایک شاندار مثال سمجھی جاتی ہے۔ قدیم مصریوں کی زندگی کا سب سے اہم مرکز دریائے نیل تھا۔ ہر سال نیل کا پانی اپنے کناروں سے باہر آ کر زمین کو زرخیز بنا دیتا تھا۔ اس قدرتی عمل کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا اور لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ نیل صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ تجارت، سفر اور رابطے کا اہم راستہ بھی تھا۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں سفر کرتے اور سامان کی نقل و حمل کرتے تھے۔ دریائے نیل کی وجہ سے مصر کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جڑے رہے، اسی لیے قدیم مصری نیل کو زندگی کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے روزمرہ معاملات، معیشت اور معاشرتی نظام کا بڑا حصہ اسی دریا سے وابستہ تھا۔ زراعت کی ترقی نے انہیں مضبوط بنایا اور مضبوط معیشت نے تہذیب کو مزید آگے بڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین دریائے نیل کو قدیم مصری تہذیب کی کامیابی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہیں۔ اگر نیل نہ ہوتا تو شاید مصر کی عظیم تہذیب بھی وجود میں نہ آتی۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوا ویسے ویسے انتظامی نظام کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی۔ مختلف علاقوں کے لوگ ایک مشترکہ نظام کے تحت زندگی گزارنے لگے اور رفتہ رفتہ ایک مضبوط ریاست وجود میں آئی۔ قدیم مصریوں نے قوانین، انتظامی ڈھانچے اور سماجی اصول واضح کیے تاکہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رہے۔ اسی دور میں لکھائی اور ریکارڈ محفوظ کرنے کے طریقے بھی سامنے آئے۔ مصری لوگ تصویری علامات کے ذریعے اپنے خیالات اور معلومات کو محفوظ بناتے تھے۔ ان تحریروں کی بدولت آج ماہرین آثار قدیمہ کو اس تہذیب کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ قدیم مصر میں تعلیم، تعمیرات، فنون اور دستکاری کو بھی خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ تھے اور ہر شخص معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ یہی منظم نظام مصر کو اپنے زمانے کی دیگر تہذیبوں سے ممتاز بناتا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ تہذیب مزید طاقتور اور ترقی یافتہ ہوتی چلی گئی۔ قدیم مصر کی ترقی صرف زراعت یا آبادی تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ علم، فنون اور ثقافت کا بھی ایک عظیم مرکز بن چکا تھا۔ مصری لوگ فلکیات، حساب کتاب اور تعمیرات کی ابتدائی علوم سے واقف تھے۔ انہوں نے ایسی روایات اور ثقافتی اقدار قائم کی جن کے آثار صدیوں تک باقی رہے۔ ان کے مذہبی عقائد، تہوار اور سماجی رسم و رواج معاشرے کا اہم حصہ تھے۔ قدیم مصری اپنی تاریخ اور روایات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارناموں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تہذیب مزید مضبوط اور بااثر ہوتی گئی۔ دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ مصر کی ترقی کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں عظیم حکمرانوں، شاندار عمارتوں اور تاریخی عجائبات کا دور قائم ہوا۔ جب بھی قدیم مصر کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں فرعونوں کا تصور آتا ہے۔ فرعون قدیم مصر کے حکمرانوں کو کہا جاتا تھا جو ملک کی سیاسی، مذہبی اور انتظامی سربراہ ہوتے تھے۔ مصری عوام فرعون کو صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک مقدس شخصیت بھی سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرعون خداؤں کے نمائندے ہیں اور ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے فرعونوں کو بے حد عزت اور اختیارات حاصل تھے۔ ان کے احکامات پورے ملک میں نافذ کیے جاتے تھے اور لاکھوں لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ ہر فرعون کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت کو مضبوط اور کامیاب بنائے۔ بعض فرعون اپنے جنگی فتوحات کی وجہ سے مشہور ہوئے جبکہ بعض نے تعمیرات اور انتظامی اصلاحات کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ صدیوں تک مختلف شاہی خاندان مصر پر حکومت کرتے رہے اور ہر خاندان نے اپنی الگ پہچان قائم کی۔ قدیم مصر کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی فرعونوں کے گرد گھومتا ہے۔ آج بھی ان حکمرانوں کے نام تاریخی کتابوں میں نمایاں طور پر موجود ہیں۔ فرعونوں کی حکومت ایک منظم نظام کے تحت چلتی تھی۔ ملک کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر علاقے کی نگرانی کے لیے ذمہ دار افراد مقرر تھے۔ یہ تمام افسران براہ راست فرعون کو جواب دہ ہوتے تھے۔ ٹیکس جمع کرنے، زراعت کی انتظام، تجارت کی نگرانی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف ادارے موجود ہوتے تھے۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بہت جدید انتظامی نظام سمجھا جاتا تھا۔ فرعون اپنے دربار میں مشیروں، فوجی کمانڈروں اور مذہبی رہنماؤں سے مشورہ کرتے تھے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ایک مضبوط فوج بھی قائم کی گئی تھی جو سرحدوں کی حفاظت کرتی تھی۔ بعض اوقات مصر کو بیرونی حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا لیکن مضبوط قیادت کی وجہ سے ریاست قائم رہی۔
फिरौनों ने न सिर्फ दाखिली इस्तेहकाम बरकरार रखा बल्कि मिस्र को एक ताकतवर सल्तनत में भी तब्दील किया। इनकी हुक्मरानी ने मिस्र को अपने दौर की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया था। कदीम मिस्र के मशहूर हुक्मरानों में कई नाम आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। बाज़ फिरौन ऐसे थे जिन्होंने मिस्र की सरहदों को वसी किया और नई ज़मीनें फतह की। कुछ हुक्मरानों ने फ़नून लतीफ़ा, तालीम और सकाफ़त को फ़रोग़ दिया। एक मशहूर खातून हुक्मरान भी गुजरी जिन्होंने साबित किया कि क़यादत सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं। मुख्तलिफ अदवार में आने वाले हुक्मरानों ने मिस्र की तारीख पर गहरे असरात छोड़े। इनके फैसलों ने मुल्क की सियासत, मईशत और सकाफत को तश्कील दिया। कई फिरौन ऐसे भी थे जिनके दौर को मिस्र का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस जमाने में तिजारत फैली फूली शहरों ने तरक्की की और मिस्र की ताकत दूर दूर तक महसूस की जाने लगी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मिस्र के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते थे। यही वजह है कि मिस्र का असर अपने ज़माने में कई दूसरी तहजीबों तक पहुंचा हुआ था। फिरौनों के दौर में मिस्र को ऐसी शनाख्त दी जो हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी कायम है। इन हुक्मरानों की ताकत, इनकी पॉलिसियाँ और इनके कारनामे आज भी मुहक्किकीन के लिए दिलचस्पी का बायस हैं। अगरचे वक्त के साथ मुख्तलिफ सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन फिरौनों की कहानियाँ तारीख का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इनकी हुकूमत ने मिस्र को सियासी इस्तेहकाम, मुआशी ताकत और सकाफती अजमत अता की। यही वो दौर था जब मिस्र दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में शुमार होने लगा। आज दुनिया भर से लोग मिस्र की तारीख जानने के लिए आते हैं और फिरौनों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन हुक्मरानों ने अपने दौर में जो बुनियादें रखी वो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गईं। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत से लोगों के ज़हन में मौजूद है कि आखिर वो कौन सी अजीम तामीरात थी जिन्होंने फिरौनों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं मिस्र की तारीख के इस हिस्से में जिसने इस मुल्क को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जब भी मिस्र का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले अजीम अहराम, पुरअसरार मम्मियों और हैरत अंगेज तारीखी अजायबात का तस्वर ज़हन में आता है। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी ये अजायबात दुनिया के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। मिस्र के मशहूर अहराम दुनिया के कदीम तरीन और अजीम तरीन तामीरात में शामिल होते हैं। इनमें सबसे मशहूर जीज़ा का अजीम हुरम जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से वाहिद अजूबा है जो आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान आज भी इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि इतने बड़े पत्थरों को हज़ारों साल पहले किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। हैरत की बात यह है कि जदीद मशीनों के बगैर बनाई गई ये इमारतें आज भी मजबूती से खड़ी हैं। हर साल लाखों सियाह इन अजीम तामीरात को देखने मिस्र का सफ़र करते हैं और इनके सामने खड़े होकर इंसानी सलाहियतों पर हैरान रह जाते हैं। यही अहराम मिस्र की शनाख्त और अजमत की सबसे बड़ी अलामत बन चुके हैं। अहराम के साथ साथ मिस्र की मम्मियों ने भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि मौत के बाद भी जिंदगी का एक और मरहला मौजूद है, इसलिए वो अपने हुक्मरानों और अहम शख्सियात के जिस्मों को महफूज रखने की कोशिश करते थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल किया जाता था जिसके जरिए जिस्म को तवील अरसे तक खराब होने से बचाया जाता था। यही महफूज शुदा अजसाम आज मम्मियों के नाम से मशहूर हैं। मिस्र के मुख्तलिफ मकबरों और तारीखी मकामात से हज़ारों मम्मियाँ दरियाफ्त हो चुकी हैं। इन दरियाफ्तों ने माहिरीन को कदीम मिस्री ज़िंदगी, लिबास, खुराक और रस्म व रवाज के बारे में कीमती मालूमात फराहम की हैं। बाज़ मम्मियों की हालत इतनी अच्छी पाई गई है कि इनके चेहरों के खदोखाल तक वाज़े नज़र आते हैं। यही वजह है कि मम्मियों का मौजू हमेशा से लोगों के लिए दिलचस्पी और हैरत का बायस रहा है। दुनिया भर के अजायब घरों में मिस्री मम्मियों की नुमाइश की जाती है और लाखों अफराद उन्हें देखने के लिए आते हैं। मिस्र में अहराम और मम्मियों के अलावा भी बेशुमार तारीखी अजायबात मौजूद हैं। इनमें अबू अल-हूल का अजीम मुजस्मा खास तौर पर मशहूर है जो सदियों से सहरा के दरमियान खामोशी से खड़ा है। इस मुजस्मे का इंसानी चेहरा और शेर का जिस्म इसे दुनिया की मुनफरिद तरीन मुजस्मों में शामिल करता है। मिस्र के कदीम मंदिर, सतून और शाही मकबरे भी अपनी फन्ने तामीर की वजह से मशहूर हैं। इन मकामात की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरें और तहरीरें आज भी कदीम मिस्र की दास्तानें बयान करती हैं। माहिरीन आसार कदीमा मुसलसल नई दरियाफ्तें कर रहे हैं और तकरीबन हर चंद साल बाद कोई ना कोई अहम तारीखी मकाम दुनिया के सामने आता है। यही वजह है कि मिस्र को आसार कदीमा के हवाले से दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है। यहाँ मौजूद हर तारीखी मकाम अपने अंदर एक अलग कहानी और एक अलग राज छुपाए हुए है। यही राज और अजायबात मिस्र को दुनिया भर के सियाहों के लिए एक ख्वाबों की मंजिल बना देते हैं। आज का मिस्र सिर्फ अपनी कदीम तारीख की वजह से मशहूर नहीं
बल्कि एक जदीद और तरक्की पजीर मुल्क भी है। ताहम इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका तारीखी विरसा है, जिसने इसे दुनिया भर में मुनफरिद मकाम अता किया है। हर साल दुनिया के कोने कोने से आने वाले लाखों सियाह मिस्र के अजायबात को देखने पहुंचते हैं। कोई अहराम की अजमत से मुतासिर होता है तो कोई मम्मियों के राज जानना चाहता है और कोई कदीम तहजीब के आसार को करीब से देखने की ख्वाहिश रखता है। मिस्र की यही खसूसियात इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प ममालिक में शामिल करती है। तारीख, सकाफत, फन तामीर और पुरअसरार दास्तानों का ऐसा इम्तजाज शायद ही किसी और मुल्क में देखने को मिले। मिस्र की सैर दरअसल हज़ारों साल पुरानी इंसानी तारीख के सफ़र के मुतरादिफ है और इसी के साथ हमारे मिस्र की इस दिलचस्प सीरीज़ का मरकज़ी सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मिस्र की ये दिलचस्प सैर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो यकीनन आपने मिस्र के बारे में बहुत सी नई और हैरानकुन मालूमात हासिल की होंगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिस्र जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? अजीम अहराम, पुरअसरार ममियाँ, दरियाए नील या फिर अबुल हूल का मशहूर मुजस्मा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप सबके ख्यालात जानना चाहता हूं। और अगर आपके पास मिस्र के बारे में कोई दिलचस्प मालूमात या कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में एक नए तारीखी सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।